إذا زلزلت الأرض زلزالها جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، اس کا ہلا دینا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال دے گی، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا اور انسان کہے گا اسے کیا ہوا ہے، یومئذ تحدث اخبارها اس دن وہ اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا اس وجہ سے کہ تیرے پروردگار نے اس کی طرف وحی فرما دی ہے، یومئذ یصدر الناس اشتاتا اس دن لوگ واپس ہوں گے مختلف ہو کر، لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھ سکیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اور جو کوئی بھی اس دن ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اور جو کوئی بھی ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عقل مند ہے وہ آدمی جو اپنے آپ کا محاسبہ کر لے اور موت کے بعد کی تیاری کر لے، اور بے وقوف ہے وہ شخص جو آدمی اپنی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ تعالی سے امیدیں لگا کے بیٹھے
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں، اور میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آپ تمام لوگوں کے سامنے اللہ تعالی کی بابرکت مطہر، عرفہ اور منزہ کلام سے 30ویں پارے میں سے سورۃ الزلزال تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کو سنا دیا ہے. نبی علیہ السلام کے ارشادات و فرمودات میں سے ایک فرمان مبارک، وہ بھی باترجمہ ہی آپ کے گوش گزار کر دیا ہے. رمضان المبارک کا یہ چوتھا جمعہ ہے اور رمضان المبارک بھی سمٹتے سمٹتے اپنے آخری عشرے میں آ پہنچا ہے. قیمتی ایام چل رہے ہیں اور قیمتی راتیں چل رہی ہیں. ہر بندے کو اللہ تعالی نے ہمت، طاقت، سکت اور قوت دی ہے اور عقل و دانش سے نوازا ہے. انتخاب اس کے سامنے رکھ دیا ہے. دنیا کی عیش و عشرت کو پسند کر یا آخرت کی عیش و عشرت کو. جو تو ہے بے وقوف آدمی، نادان آدمی، وہ دنیا کی عیش و عشرت دیکھ کے اسی میں مگن اور مست ہو جاتا ہے. پھر اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ مہینہ کون سا ہے. رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں کیا ہوتا ہے اور یہ مہینہ کس لیے آیا ہے. پھر اس بندے کو کوئی پرواہ اس چیز کی نہیں.
وہ اتنا پھر بے باک اور بے حیا ہو جاتا ہے کہ وہ روزہ بھی نہیں رکھتا اور لوگوں کے سامنے ہو کے پھر کھاتا ہے، اور جو جو خلاف ورزیاں ہو سکتی ہیں وہ کرتا ہے۔ اگر کوئی اسے روکے ٹوکے سمجھائے یہ کام نہ کر وگرنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو وہ بے حیا پھر یہی کہتا ہے عذاب آتا ہے تو آ جائے، میں کیا کروں، میں اب کیا باقی لوگوں کے ساتھ بھوکا مروں، میں تو کھاؤں گا، جسے نہیں دیکھنا وہ آنکھیں بند کر لے۔ اب سمجھ جائیں یہ بندہ اس درجے پہ پہنچ چکا ہے کہ اس کے دل پہ اب تالے لگ چکے ہیں، اور بے حیائیاں وہ اس کے اوپر امٹ کے آ چکی ہیں۔ اور ایک دوسرا شخص ہے جو پہلے ہی انتظار میں لگ گیا ہے کب رمضان کا مہینہ آئے اور میں روزے رکھوں اور میں اپنے رب کو راضی کروں اور میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا، رات ہے یا دن، صبح ہے یا شام، تھکا ہوا ہوں یا آرام سے وقت گزار رہا ہوں، وہ ان چیزوں کی پھر پرواہ نہیں کیا کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
صحت کا ملنا ہے کہ نہیں ملنا؟ رب نے اتنی سکت تو دی ہے نا کہ اس کے گھر میں جا سکتے ہو، اس کے گھر میں عبادت کر سکتے ہو۔ پھر دیکھو حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، مسجد میں آ رہے ہیں آپ، صحت کا حال یہ ہے دائیں طرف بھی ایک بندہ اور بائیں طرف بھی بندہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دونوں طرف کندھوں کے سہارے آپ مسجد میں آ رہے ہیں۔ حالت یہ ہے آپ کی، آپ کے دونوں پاؤں کے انگوٹھے وہ زمین کے اوپر لکیریں کھینچ رہے ہیں۔ لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ نے جوانیاں دی ہیں، صحتیں دی ہیں، طاقتیں دی ہیں، اور وہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں ابھی بڑا وقت ہے، ابھی ہم دیکھیں گے، ابھی کر لیں گے جو کرنا ہوا نا، اور انتظار میں رہ رہ کے ہی اپنی بربادی کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں نبی کی حالت یہ ہے کہ جسم ساتھ نہیں دے رہا، طاقت جواب دے چکی ہوئی ہے، اور سہارے تلاش کر کے کس جگہ پہ پہنچ رہے ہیں؟ مسجد کے اندر پہنچ رہے ہیں، اور پھر اشارہ کر رہے ہیں۔ مسجد میں بھی اس لیے نہیں آئے کہ آ کے کوئی جائیداد کی باتیں کرنی، کوئی وصیت کی باتیں کرنی، کچھ اور کرنی، کوئی زمین کی فروخت کے معاملات کرنے، نہیں، مسجد میں اس لیے آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ بستر پہ موجود ہیں، بے ہوشی طاری ہو رہی ہے، جو ہی افاقہ ہوتا ہے، جو ہی ہوش آتی ہے، تو آپ کا سوال یہی ہوتا ہے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یہ جملہ آپ کی زبان سے بار بار نکلتا۔ نماز کا کیا بنا؟ نماز کا کیا بنا؟ اور غلاموں کا کیا جو تمہارے ماتحت ہیں، ان سے کیا معاملہ ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے ہیں، یہ چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں، او بھائی لمبے انتظار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو طاقت قوت تمہیں دے دی ہے نا، جو توانائی دی ہوئی ہے، کل کے انتظار میں نہ بیٹھو۔ جو وقت آ گیا ہے، جو میسر آ گیا ہے، اس کی عبادت کر لو، اسے راضی کر لو۔ رہ گئی یہ بات کہ ابھی عمر کا بڑا حصہ پڑا ہے، تو یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے، یاد رکھو، یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے، اور شیطان یہی دھوکہ دیتا ہے بندے کو، کوئی بات نہیں ابھی وقت پڑا ہے۔ مجھے پرسوں ہی ایک ساتھی کا فون آیا شہر سے، اور دعا کے لیے اس نے کہا، جی میرا ایک دوست ہے، اس کا بیٹا ہے، ابھی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے موٹر سائیکل پہ، اور وہ بچہ بلیڈنگ بہت زیادہ ہے، اسے ڈاکٹروں نے کہا ہے لاہور لے جائیں۔ بالکل ینگ، 17 سال بھی، میرا 17-18 عمر بھی نہیں ہوگی اس کی۔ میں نے اپنے رب کے حضور جو دعا کی، یا اللہ اسے رحم، اس پر رحم کا معاملہ فرما، صحت دے دے، عافیت کا معاملہ کر، اور اس کی زندگی جو ہے اسے دین کی طرف لگا دے۔ 2 گھنٹے بعد ان کا فون آیا، جی وہ لاہور پہنچتے پہنچتے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ ہے زندگی۔ جس زندگی کو بچانے لگے ہو، جس جسم کو بچانے لگے ہو، جس صحت کے پیچھے لگے ہو، صبح و شام اس صحت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں،
صبح بھی فکر پڑی ہے کھانا کیا ہے، دوپہر کو فکر پڑی ہے کھانا کیا ہے، شام کو فکر پڑی ہوئی ہے کھانا کیا ہے، پھر باہر کیا کھانا ہے، پھر ڈائٹ پلان کیا ہے ہمارا، پھر ہم نے کرنا کیا ہے، پھر جسم کو مضبوط کیسے کرنا ہے، پھر فلاں کیسے کرنا ہے، صبح و شام اس کی فکر ہے۔ کیا دماغ کے کسی کونے گوشے میں یہ فکر ہے میں نے مرنا بھی ہے، میں نے رب کے پاس جانا بھی ہے، میں جواب کیسے دوں گا، میرا رب تو پوچھے گا نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کا بیٹا کوئی بھی وہ قدم نہیں اٹھا سکے گا رب کے سامنے، قدم وہیں ساکت ہو جائیں گے جب تک ان سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ سوال کیا؟ بتا تجھے عمر دی تھی اتنی، وہ عمر کہاں گزاری ہے یہ بتا۔ تجھے مال دیا تھا مال، وہ مال تو نے کہاں سے کمایا، اور اس مال کو تو نے کہاں پہ لگایا، تیرے ذرائع کیا تھے نا۔ آج تو نیب پوچھ لے، ایف آئی اے پوچھ لے تو وہاں بھی وقت پڑا ہوتا ہے، اور جب مالک الملک پوچھے، جب شہنشاہ پوچھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیشہ یاد رکھو۔ آپ نے فرمایا من نوقش فقد عذب، جس بندے سے ہو گیا مناقشہ وہ بندہ بس مارا گیا، وہ نہیں بچ سکتا۔ مناقشہ کیا چیز ہے جی؟ جس سے اللہ نے یہ پوچھا نا یہ گناہ کیے جی میرے مالک مجھ سے ہوئے، یہ خطا ہوئی جی میرے مالک یہ مجھ سے ہوئی، پھر میرا مالک اسے کہے گا جا میں نے اپنی رحمت سے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اور جسے رب نے یہ پوچھ لیا نا تو نے یہ کیا جی کیوں کیا، جب یہ کیوں کا سوال آ گیا نا پھر جواب کوئی نہیں، کیونکہ وہاں جبریل امین بھی اور سارے فرشتے بھی اور سارے نبی اور سارے وہ کتار میں ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، نظریں نیچی ہیں، کسی کی مجال نہیں جو مالک الملک کے سامنے بولے تو صحیح نہ۔ اس لیے اپنی اس تیاری کو درست رکھو، اور وہ تیاری اپنے اندر کیسے آئے گی یہی آج کا عنوان ہے، فکر آخرت، کہ اپنے اندر وہ فکر پیدا کرو کہ اس جہان کو ہم نے چھوڑنا ہے، جانا ہے، یہ زندگی عارضی ہے، یہاں ہم آئے ہیں صرف چند سالوں کے لیے، اور اس دنیا کی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر یوں فرمایا ہے الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے، اور کافر کے لیے موج ہی موج، بہاریں ہی بہاریں، مستیاں ہی مستیاں، عیش ہی عیش ہے۔ مومن کے لیے قید خانہ اور جیل کیوں ہے؟ اس لیے جیل ہے مومن کے لیے کہ مومن اس نے دیکھنا ہے یہ حرام تو نہیں، یہ حلال ہے کہ نہیں، یہ چیز میری ہے یا نہیں، یہ چیز میں نے استعمال کرنی ہے یا نہیں، کہیں میں شرک تو نہیں کرنے لگا، کہیں میں بدعات تو نہیں کرنے لگا، کہیں میں ہمسایوں کے حقوق کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہا، کہیں میں ماں باپ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا۔ قدم قدم پہ اس پہ کیا ہے؟ روک ٹوک ہے۔ جیسے جیل میں بندہ جائے نا
تو پھر اپنی مرضی سے جی نہیں سکتا. پھر ان کی مرضی، جب چاہیں اٹھائیں، جب چاہیں بٹھائیں، جب چاہیں کھلائیں، جب چاہیں جو کریں، یہ ان کی مرضی ہے. دنیا میں میں کہا کرتا ہوں اپنے رب کی مرضی مان. دنیا میں اپنے رب کی مرضی مان. جو قدم اٹھانے لگا ہے اس قدم پہ دیکھ میرے مالک کی مرضی کیا ہے. کاروبار کرنے لگا ہے تو قدم تو اٹھانے لگا ہے، وہ ذرائع نہ استعمال کرنا جو ذرائع اس مالک کو ناراض کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ جھوٹ بول کے کاروبار چلانا کہ میرا آمدن میں اضافہ ہو جائے گا. نہ قسمیں اٹھا اٹھا کے مال بیچنا، نہ میرے نبی نے یہ منع فرمایا ہے. اور مال لینا ناقص اور لوگوں کو دینا اعلیٰ بنا کے، یہ چیزیں جب بندہ غور کرتا ہے، توجہ کرتا ہے، تو پھر اسے سمجھ آتی ہے اس سے میرا مالک کیا ہو جاتا ہے؟ ناراض ہو جاتا ہے. جب وہ بازار میں چل رہا ہو، جب وہ سڑکوں پہ چل رہا ہو، جب وہ پارکوں میں جا رہا ہو، جب وہ چوراہوں میں چل رہا ہو، مرد ہوں یا عورتیں، تو پھر ان کی نظریں نیچی ہیں، کسی اور طرف نہیں اٹھ رہی، کیونکہ انہیں معلوم ہے اگر نظریں کسی اور طرف اٹھائیں تو مالک کیا ہو جائے گا؟ ناراض ہو جائے گا. مالک نے یہ نظر کا حکم دیا ہے میرے گھر کی طرف اٹھا. اپنے ماں باپ ان پہ اپنے شفقت بھری نظریں اٹھانا، اپنے بہن بھائی ان پہ اپنی نظریں رکھنا. غیروں کے اوپر، محرموں غیر محرموں کے اوپر اپنی نظر نہ رکھنا. یہ اسے روک ٹوک لگی ہوئی ہے. یہ نہ کاروبار کرنا، یہ سود ہے، یہ رشوت ہے، یہ جوا ہے اور یہ حرام ہے. یہ کیا ہے؟ قدم قدم پہ روک ٹوک لگی ہے. پر ہے کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ مومن کے لیے جو مانتا ہے. جیڑا مندا ہے نا او دے واسطے وے روکاں تے ٹوکاں، تے جیڑا مندا نہیں او دیاں کھلیاں لگاماں نے، او جن مرضی موجاں کرے. اور دیکھو جانور کو جب پڑ جائے نا لگام، پھر جب وہ تیز ہونے لگتا ہے تو اس کا مالک اسے کھینچتا ہے. جب وہ ادھر ادھر ہونے لگتا ہے تو وہ اسے کھینچ لیتا ہے. یہ لگام اسے ڈالی ہوئی ہے تاکہ کنٹرول میں رہے. تو جدو لگام نکل جائے پھر بے لگام، پھر جدھر منہ آیا، جس کی فصل آئی، جس کی چیز آئی، وہ پھر بندے کو بھی سمجھو جب تک شریعت کی لگام نہ پڑے یہ قابو میں نہیں آتا. جب اسے شریعت کی لگام پڑ جاتی ہے، اب جو ہی غلط راہ پہ پڑنے لگتا ہے فوراً کھچائی آتی ہے، اوے کیا کرنے لگا ہے. اور یہ باہر سے نہیں ہوتا، اندر سے ہوتا ہے. لوگ آتے ہیں نا، جی حضرت جی مولانا مفتی صاحب ذرا مسئلہ تو بتائیے نا جی. اور پھر وہ مسئلے جتنے مرضی بھی بتا دے، جتنی مرضی اس کی مٹھی جیب گرم کر دو، وہ تمہیں مسئلے بتا دے. لیکن یاد رکھو ایک مفتی ہوتا ہے اندر کا. وہ مفتی تمہیں کہتا ہے اے گل ٹھیک پہ کہندا ہی، اور اگر وہ ادھر ادھر کی کر کے دے تمہیں مطمئن کرنے کے لیے، تم بے شک ظاہر راضی بھی ہو جاؤ، لیکن اندر کا مفتی کیا کہتا ہے؟ نہ، وہ نہیں مطمئن ہوتا. وہ کہتا ہے نہیں غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے. یاد رکھو جس کے اندر یہ میٹر لگا ہوا ہے نا، یہ سوئچ لگا ہوا ہے جو اسے بار بار تنبیہ کر رہا ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بندہ یہ سمجھ لے میرے اندر ایمان کی رتی موجود ہے، مجھ میں رب کا کوئی رحم ہے. اور جب بندہ بے حجاب ہو جائے
بے لگام ہو جائے، بے حیا ہو جائے، پھر میرے مرشد نے فرمایا اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، جب بندے کی حیا ہی مر جائے پھر وہ جو مرضی کرے، وہ کپڑے پہنے اس کی مرضی، نہ پہنے اس کی مرضی، وہ ڈانس کرتا پھرے، وہ لوگوں کے سامنے چیزیں کھاتا پھرے، وہ کسی کو مارے، کسی کو قتل کرے، کسی کو چوریاں کرے، کسی کے ڈاکے مارے، اس کی کیا ہو چکی ہے؟ حیا ہی مر چکی ہے، اب اس سے کسی قسم کی توقع بھی کی جا سکتی ہے۔ اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کو، انسان کو ایک دائرے میں رکھا ہے، کہا دنیا کی زندگی تیری عیش والی نہیں، بڑی کٹھن ہے، بڑی دشوار ہے، بڑی مشکل ہے، اور اس میں رب کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنا۔ دنیا کی زندگی تم گزارو اپنے رب کی مرضی سے، اور آخرت کی زندگی کیسے گزارنی ہے؟ ہاں، یہ جملہ ذرا درست کر لو، سارے کے سارے چھوٹے بڑے جملہ درست کر لو، یہ کہ جب اسے کوئی کہے نا جی یہ پردہ کیوں نہیں کر رہی، یہ بچی کیوں نہیں پردہ کر رہی، یہ لباس کیوں ایسا بےہودہ پہنا ہوا ہے، یہ بچہ کیوں آوارہ گردی کر رہا ہے، تو فوراً جواب کی آندا ہے، اے میری اپنی زندگی ہے، میں جو مرضی کراں، تسی کون ہوندے بڑے روکنے والے؟ یہ آج کی نسل کی زبان پہ بالکل جملہ یوں چڑھا ہوا ہے جیسے سبحان اللہ جاری ہوتی ہے نا، الحمدللہ جاری ہوتی ہے، ایسے زبان کے اوپر یہ جملہ چڑھا ہوا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں مجھے ٹوکنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں مجھے دین بتانے والے؟ میں آپ سے زیادہ دین جانتا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھو، میں کہا کرتا ہوں جو بندہ یہ جملہ بولے نا، میں آپ سے زیادہ دین جانتا ہوں، مرد ہو یا عورت ہو، میں آپ سے زیادہ دین سمجھتا ہوں، سمجھ لو اس کی الٹی بازی لگ گئی ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میرے رب نے کہا سب فرشتوں کو بشمول ابلیس بھی مشمول، اسے کہا سجدہ کرو، کس کو؟ آدم کو کرو سجدہ۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سب سجدے میں پڑ گئے، سارے فرشتے پڑ گئے، سب پڑ گئے، الا ابلیس، وہ یوں لکڑ کی طرح، ستون کی طرح اکڑا رہا، اکڑ کے کہنے لگا میں تو نہیں کروں گا۔ کیوں بھائی تو نہیں کرے گا؟ رب نے پوچھا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تجھے کس چیز نے روکا ہے؟ میں نے تجھے حکم دیا تھا تو سجدہ کر، تو نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ ذرا سننا، جو آج کی نسل جملہ بولتی ہے وہی جملہ، میرا نالج زیادہ ہے، یہی لے گیا نا ہمیں۔ اور نالج کیڑا وے؟ اور نالج اے وے بتی جاوے تے نیٹ بجھ جائے تے نالج بھی بجھ گیا، تے جے نیٹ آن رہے تے گوگل دا نالج بھی آن رہندا ہے۔ او گوگل جیڑی بندے نو راہ پاندی ہے نا، اے بندے ٹونڈدے نے بھائی ایتھے لا دیو تے او راہ تے پہنچنا ہے، او بندے نو کہندی اس گلی وڑ جا، اس گلی وڑ جا، ادھروں نکل جائے گا، اگے جا کے کھڈا پورے دا پورا آ جاندا ہے، پورا جوہڑا آ جاندا ہے، نکی گلی آندی واڑو ایتھے گڈی، جو کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ تمہیں ہوش نہیں، بتا بھی نہیں رہی، اور کبھی غلط راہ پہ، کبھی کس راہ پہ، کبھی الٹے راہ پہ، کبھی کیا، جس کا حال یہ ہے اسے تم نے بنا لیا ہے عقل کل،
اور قرآن وہ کوئی نہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو چیز ہے جی بس میں نے دیکھ لی ہے۔ او خدا کا خوف کرو، فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور۔ ہر ایک اپنی بولی بول رہا ہے، ہر ایک اپنی آواز لگا رہا ہے، اور کوئی قرآن کا نام لے کے، کوئی نبی کا نام لے کے، کوئی کیا نام لے کے اپنی اپنی بولی بول رہا ہے۔ اگر تمہیں قرآن کا علم نہیں ہے، تمہیں نبی کے فرمان کا پتہ نہیں ہے، تو پھر یوں سمجھو جیسے بولی بولی جاتی ہے تو بولی کے اوپر پرندہ آتا ہے، پرندے بچارے کو کوئی نہیں پتا نیچے جال لگا ہوا ہے، نیچے کڑکی لگی ہوئی ہے، اسے نہیں پتا، وہ تو اس آواز کے اوپر آ رہا ہے۔ جو ہی وہ اس پیر اس کے اس جگہ پہ آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، وہی کڑکی اسے لگ جاتی ہے، پھڑ پھڑانے لگتا ہے، لیکن وہ پھر ہل نہیں سکتا، پھر اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے۔ یوں سمجھو فتنوں کا دور ہے، ہر ایک اپنی آواز دے رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے میں سکالر ہوں، کوئی کہہ رہا ہے میں سکالر ہوں، اور نوجوان نسل وہ قرآن سے تو دور ہے، وہ جب ان کی آوازیں سنتی ہے تو وہ کہتی ہے یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے۔ جو لفظ زیادہ اچھے استعمال کرے تو وہ کہتے ہیں یہ بہتر ہے۔ نتیجہ نکلتا ہے وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی کہاں ڈال دیتے ہیں، گمراہیوں کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے یہ مت کہا کرو میرے پاس بڑا نالج ہے، میرا یہ ہے، کیونکہ اپنا نالج پیش کیا تھا شیطان نے رب کے سامنے۔ کیسے پیش کیا تھا؟ قرآن مجید میں موجود ہے۔ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ انا خیر منہ، میں دے تو کیا، میں ودیاں میں دے توں۔ یہ کدے سامنے کہندا پیا ہے؟ رب دے سامنے۔ میں تے تو ودیا ہوں، کیا بڑھائی ہے تجھے، کیا اونچائی ہے تجھے، کیا تجھے عظمت ہے؟ کہنے لگا جی خلقتنی من نار، مجھے تو نے پیدا کیا ہے اس جملے پہ غور کرو پہلے۔ خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا ہے بے ایمان کا بے ایمان، لیکن ہم سے بڑا بے ایمان نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں حضرت شاہ دولہ پیر نے پیدا کیا ہے، فلانی سرکار حضرت سلطان بہو نے پیدا کیا ہے، فلانے کو تو جی یہ تو پیراں دیتا ہے، یہ تو پیروں نے دیا ہے جی، یہ تو فلانی سرکار کی وجہ سے ملا ہے جی، یہ ہم اس سے بھی زیادہ بگڑے ہوئے ہیں۔ پر وہ تو اعتراف کر رہا ہے حقیقت کا بھی۔ خلقتنی من نار، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، میں مانتا ہوں، پر پیدا مجھے کیا نار، آگ سے پیدا کیا ہے۔ وخلقتہ من طین، اور تو نے اسے بھی پیدا کیا، اس کا بھی خالق تو اور میرا بھی خالق تو ہی ہے، یہ مانتا ہوں، پر اسے تو نے پیدا کیا ہے تین، کسی سے؟ مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ اوپر اٹھتی ہے، اس میں فضیلت ہے، وہ اوپر کو اٹھتی ہے آگ، اور مٹی نیچے بیٹھ جاتی ہے، لہذا جو نیچے بیٹھ جائے وہ عظمت والا نہیں، جو اوپر اٹھے وہ عظمت والا ہے۔ یہ اس نے اپنے نالج سے بات کی، اپنے علم سے بات کی۔
میرے رب نے اسے جواب دیا تو نے میرے حکم کے مقابلے میں اپنی بات کی، اپنے علم کو منوانا چاہا۔ اوے سن ان علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت کے دن تک تجھ پہ لعنتیں ہی برستی رہیں گی، اور نکل یہاں سے فخرج منہا فإنک رجیم، نکل یہاں سے تو مردود ہے، راندہ ہوا ہے۔ اب سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ جب دین کی بات کوئی بتائے پہلے اس کی حقیقت معلوم کر لو، اور جب بتا دے تو پھر میں تیرے تو وہ تھا جاننا ہے۔ ہاں یہ جملہ نہ بولنا، یہ متکبرانہ جملہ ہے۔ اللہ اس بندے کو پھر دین سے نکال دیتا، جا دفع ہو جا، جا دور ہو جا، پھر پھٹکار اس کے اوپر پڑتی ہے۔ یہ ہمیں دین قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے اور ہمیں ترغیب دے رہا ہے، لوگوں تیاری کر کے رکھو، تیاری کر کے رکھو، تم نے رب کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ اسکول کے اندر، مدرسے کے اندر، کالج کے اندر جب بندہ پڑھائی کے لیے جاتا ہے، وہ پڑھتا ہے، محنت مارتا ہے۔ کیوں محنت مارتا ہے؟ مجھے امتحان میں کیا مل جائے؟ کامیابی مل جائے۔ ذرا دنیا کا بھی رنگ دیکھ لو نا، ایک بندہ مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، محنت کر کے 1000 روپیہ کما لیتا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ سچا ہویا تے گھر جا کے دسے گا بھئی اج دیہاڑی انی لگی ہے، تے جے انہوں پتا گھر والی حکومت ڈاڈی ہے کہ ہاتھی نہ مار جائے، تے پھر وہ کی کرے گا؟ وہ پھر آکھے گا جی اج دیہاڑی اوکھی لگی ہے، بس 500 ہی کما سکے ہاں۔ وہ کی کرے گا؟ 500 نو چھپائے گا، جوڑے گا، تے دسے گا نہیں، پولا پولا کٹھا کردا رہے گا، حتیٰ کہ او دا دل کردا ہے میں کپڑے اچھے پہنا، میں کھانا اچھا کھاواں، تے میں سارا کچھ کراں، لیکن وہ کہندا ہے نہیں، میں نہ مکان بنانا ہے، میں زمین لینی ہے، میرے بچیاں دا کی بنے گا، میں اپنے بچیاں دا کچھ کرنا میں۔ او یعنی کھانا چاہندا بھی ہے تے کی کردا ہے؟ نہیں کھاندا، جوڑدا پھردا ہے، بچاندا پھردا ہے، تے پھر جی او دے کول کوئی منگن آوے تے پھر وہ ادھر بھی کہندا ہے بھائی میرے کول کوئی شے نہیں اور میرے کول کچھ نہیں آ۔ کیوں پیا جوڑدا ہے؟ کہ میں مکان لینا ہے، میں زمین لینی ہے، میں بھوک کٹ لاں۔ او محنت ماردا ہے، جدو بیچارہ اپنی زندگی باہر دے ملکاں چ کھپا 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 کے پیسے کٹھے کر 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 کے او جدو 25-30 سال بعد واپس آندا ہے نا ایتھے، اگے چان ہور ہی چڑھے ہوندے نے۔ زنانی آہدی ہے تو تے ساڈی مشین سے، تو تے ساڈی مشین سے، ادھر کدھر آ گئے؟ واپس جاؤ ادھر، ایتھے کی لینا ہے؟ وہ آندا ہے میرے ہوں میں بیمار ہو گیا اور میرے کو سکت نہیں رہی، میری ہڈیاں چ جان نہیں رہی، میں بڑا کمایا، ہوں میرے کی کرو تسی؟ خدمت کرو۔ نیک فرما بردار ہوئے تے پھر واقعی خدمت کرے گی، تے جے جنوں زبان دا چسکا لگیا ہویا ٹھیک ہے، وہ آکھے گی جدو دیندا سے نا ادو پھر تیری خدمت ہے سی، ہوں اتنے وہ 4 پائی ڈاہ اتنے نکر دے اتنے تے اتنے پیا رہ تے او ہوں کڑدا ہے اندر، عمر بھی ٹل چکی ہے، ہمت بھی جواب دے چکی ہے دی، تے او ویکھدا پیا ہے، عورت بھی دی گل کوئی نہیں مندی، تے جنہ واسطے اس نے اپنی محنت ماریاں سن
حلال حرام دی تمیزاں چھڑ دتیاں سن، او بچے ہن ہو گئے نے جوان، او کہندا ہے میرے پترو اے نہ کرو، او میری تیو اے نہ کرو، تے او کی آخدے نے؟ آخدے نے پہلے تے ادب نال پاپا جی تانوں نہیں پتا، سانوں بہتا پتہ ہے، کیونکہ اسی تواڈے نالوں پہلوں پیدا ہوئے ہیں نا، سانوں بہتا پتہ ہے تواڈے تو۔ تے پھر جے او ڈانٹے تے او کہندے نے ساڈی زندگی چ مداخلت نہ کرو۔ ذرا غور کرو لوگوں، غور کرو، زندگی جوانی جن کے لیے کھپائی تم نے، آج جب رزلٹ لینے کی باری آئی تو رزلٹ تمہیں مل رہا ہے، عورت بھی تمہیں کچھ نہیں سمجھتی، اولاد بھی تمہیں کچھ نہیں سمجھتے، اور تم ایک نکر پہ پڑے ہو۔ رشتہ دار بھی کہتے ہیں پہلو کماندا سی تو چلو جی کوئی سیٹھ صاحب کہہ لیندے ساں، ہن سانوں ادھے نال کی پیا روے ہے۔ یہ حال ہوتا ہے دنیا کی بے حساب دولت کمانا اور اپنے رب کی راہ کو چھوڑ دینا۔ یاد رکھو اس زندگی کے اندر بیلنس رکھو، میں یہ بات سمجھایا کرتا ہوں، اس زندگی کے اندر بیلنس رکھو، توازن رکھو۔ توازن رکھو گے تو یہ کشتی چلتی رہے گی۔ کشتی دے وچ بوجھ چوکھا بہ جائے ہیں جی ڈوب جاندی ہے نا، بیلنس رکھنا پیندا ہے۔ جدوں کشتی وچ سوار ہون لگو تے او بندہ سمجھاندا ہے، او ملا کہندا ہے تسی ادھر بہو تے تسی ادھر بہو، تاکہ کی کرے ایدا وزن بیلنس رہے، برابر رہے، اے او سمجھاندا وے۔ تے جے زیادہ کم ہو جائے تے پھر کی ہو جاندا ہے؟ ڈوب جاندی ہے۔ یاد رکھو دنیا دی کشتی بھی، بندے دی کشتی بھی ڈوب جاندی ہے جدوں اودے اتے دنیا دا غلبہ ہون لگ پتا، پھر وہ کشتی ڈولن لگ پیندی ہے، پھر وہ ڈبن لگ پیندا ہے، کیونکہ بچاؤ واسطے تو دے کول شے کوئی نہیں سی نا جڑی بچا لوے اپنی گل، لیکن اج انہیں اپنا سارا کچھ ڈبو کے رکھ دیتے ہے۔ نہ جوانی واپس لوٹ سکتی ہے، نہیں، نہ طاقتاں واپس آ سکتی ہیں نے، نہیں، نہ مال جڑا گیا واپس آ سکتا ہے، نہیں، تے زندگی گزار بیٹھا ہے، اگلی دہلیز تیار ہوئی پئی ہے، تے رزلٹ کی یہ 0/0، کچھ بھی نہیں لبیا۔ اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یہ بات سمجھائی ہے۔ وہ بات کیا؟ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ القیس، عقل مند کون ہے؟ ہمارے ہاں تو عقل مند وہ بندہ ہے جو پیسہ اکٹھا کر لے، کاروبار اچھا چلا لے، باہر کے ملک میں اچھی کمائیاں کر کے لے آئے، اور جو بالکل کنگلا ہونا وہ بے شک عقل کی باتیں کرے، اس سے تب بھی کہتے ہیں تو اپنی باتیں اپنے پاس رکھ، تیری باتوں کی ضرورت نہیں۔ اور بے وقوف بندہ ہو اور وہ پیسے والا ہو تو پھر بھی اس کی باتوں کے اوپر واہ واہ جاری رہتی ہے، یہ واہ جی کیا کمال اس نے کر دیا ہے۔ یہ اپنا حال ہی ملک کے سیاستدانوں کا دیکھ لو، جنہیں قل هو اللہ احد نہیں آتی، جنہیں اردو کا جملہ نہیں آتا، جو انگوٹھا چھاپ، جنہوں نے نہ دنیا پڑھی نہ دین پڑھا، اور وہ ہم پہ مسلط ہیں، اور جب وہ باتیں کرتے ہیں تو پھر پڑھے لکھے بھی ان کی باتوں پہ یہ کہتے ہیں واہ جی واہ ہمارے زرداری صاحب نے کیا خوب کہا ہے، ہمارے فلانے نے کیا خوب کہا ہے، واہ جی واہ کمال کر دیا ہے۔ یہ ہم نے اپنے معیار بنائے ہیں کہ ہمارے معیار ہیں جو دولتیں لے کے آئے، جو پیسے لے کے آئے،
جو لوگوں کا مال بھی کھینچ کے لے آئے. جیڑا بہتا چلاکیاں کرے نا اج دے دور وچ سمجھ آن نہ دے ادھرو دا ادھرو دا ادھرو دا انہوں پتہ کی کہندے نے انہوں کہندے نے یار بڑا ہی تیز آدمی ہے تے عقل مند بندہ ہے ایکٹیو پرسن ہے بھائی یہ بڑا متحرک ہے واہ کیا مال واردات بھی پا گیا تے کسے نو پتہ کوئی نہیں لگیا لٹ کے بھی کھا گیا ہے تے پتہ لگن دتیا نہیں سو ادھر ادھر تے ادھر ادھر تے ادھر ادھر. ہم یہ کہتے ہیں یہ عقل مند بندہ ہے. میرے مرشد نے فرمایا نہیں نہیں القیس عقل مند آدمی وہ ہے من دانا نفسہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے میں نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی میں نے روزہ رکھا یا نہیں میں نے رمضان میں اعتکاف کیا یا نہیں میں نے گالیاں نکالی ہیں یا نہیں میں نے برا بھلا کہا ہے یا نہیں میں نے کسی کا حق مارا ہے یا نہیں یہ محاسبہ کرے اپنا وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ اور موت کے بعد کے لیے تیاری رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت گھر میں آرام کر رہے ہیں حجرے میں آپ آرام کر رہے ہیں اور کس پہ آپ نے اپنی قمیص اتاری ہے اور نیچے چٹائی موجود ہے جو چٹائی کھجور کی چٹائی کھجور کے ان دھاگوں سے بنی ہوئی اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں. اچانک اجازت مانگی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی مجھے اجازت ہے میں اندر آ جاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ جاؤ عمر اندر آ جاؤ. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اندر آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے. آپ جب اٹھ بیٹھے نا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دائیں بھی دیکھنے لگے اور بائیں بھی دیکھنے لگے. جہاں جہاں ان کی نظر جا رہی تھی وہاں کے مناظر کچھ عجیب ہی تھے. ایک مشکیزہ پڑا ہوا ہے ایک پیالہ پڑا ہوا ہے اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چٹائی پڑی ہوئی ہے اور ایک چمڑے کا وہ گدا سا جس کے اندر کھجور کے پتے ڈالے ہوئے ہیں وہ پڑا ہوا ہے اور آپ زمین کے اوپر آرام کر رہے ہیں. گھر کے اندر اور کچھ بھی نہیں نہ بڑے بڑے پلنگ نہ بڑے بڑے فانوس اور چیزیں کچھ بھی نہیں کچا مکان ہے اور اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کے تنے ڈالے ہوئے ہیں اور اوپر پتے ڈالے ہیں. اندر کا منظر بھی یہ ہے اور یہ عام بندہ نہیں اللہ کے بعد اسی بندے کا مقام و مرتبہ ہے. یا صاحب الجمالی ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اے جمال والے اے انسانوں کے بادشاہ ہم میں کوئی بندہ ایسا ہے ہی نہیں جو تیری تعریف کر سکے جو تیرے کمال بیان کر سکے جو تیری خوبیاں بیان کر سکے. وہی جو مالک ہے
جو مالک نے تیری تعریف کر دی ہوئی ہے قرآن میں، اس جیسی تعریف کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ اب فرمایا بس بات اتنی ہے اور کوئی نہیں، خدا کے بعد آپ کا ہی مقام ہے۔ اور کیا تعریفیں کروں، کیا باتیں کروں، جہاں میرے رب کا مقام ختم ہوتا ہے، جہاں اس کی بلندیاں، اس کا عروج اور اس کی عظمتیں انتہاؤں کو پہنچتی ہیں، اور جہاں اس مقام کے بعد دوسرا مقام آتا ہے، وہاں کوئی اور نہیں، وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بس اتنا ہی کہوں گا، باقی اس مقام کو جاننے والا میرا اللہ ہی ہے۔ وہ شخصیت چٹائی پہ بیٹھی ہے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی ہے، آپ کے یہ کندھوں کے اوپر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ جب یہ منظر دیکھا نا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زاروں قطار رونے لگ گئے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات دے وچ کوئی تواڈے مقام تے مرتبے دا نہیں تے اللہ دے نبی اے کچا مکان تے اے چھوٹیاں جیاں چیزاں تے حالت اے وے جسم دے اتے اس کھجور دی چٹائی دے اور نشانات پہ نے۔ اللہ دے نبی اے مالو دولت باقی چیزاں اے ساڈے واسطے نہیں، کیسو کیسر و کسرا او موجہ پہ کردے نے محلات چنے۔ میرے مرشد نے بڑا عجیب جملہ کہا، یا عمر انت ترید زینت الحیات الدنیا، اے عمر تو دنیا کی خوبصورتی چاہتا ہے، پر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایک مسافر کی ہے۔ جو مسافر چلتا ہے اور جب وہ تھک جاتا ہے پھر وہ ایک درخت کے نیچے آرام کرتا ہے، آرام کرنے کے بعد وہ وہیں نہیں بیٹھا رہتا، وہ تارا کہا پھر چھوڑ کے پھر چل پڑتا ہے۔ میری مثال تو مسافر کی مثال ہے۔ میں دنیا میں آیا ہوں دولتیں سمیٹنے نہیں اور زمینیں بنانے نہیں، میں تو آیا ہوں اللہ کا دین سنانے کے لیے، اور مسافروں کی طرح ہی ہوں۔ اور فرمایا عمر تو اس بات سے خوش کیوں نہیں ہو جاتا، اللہ نے قیصر و کسریٰ کو، ان امیروں کو دنیا میں مال دے دیا ہے اور اللہ تعالی ہمیں آخرت میں دے دے گا۔ فرمایا اللہ کے نبی میں راضی میں خوش، ہمیں رب آخر میں دے دے تو یہ اس کی بڑی عنایت ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند بندہ وہ ہے جو اپنے آپ کا محاسبہ کر لے اور موت کے بعد کی کیا کرے، تیاری کرے۔ میں نے رب کے پاس جانا ہے، میں نے قبر میں اترنا ہے، اور آج تو میری میں ہے، آج تو لوگ میرا نام لیتے ہیں، آج تو میرا نام کا سکہ چلتا ہے، پر وہ وقت بھی آئے گا میرے نام کا ہی اعلان ہونا ہے، میرے نام کا ہی اعلان ہونا ہے۔ فلانا بندہ، فلانا چودھری، فلانا صدر، فلانا وزیر اعظم وہ آج دنیا سے چلا گیا ہے۔ اب جن کے لیے کمایا، جن کے لیے غلط کام کیے، جن کے لیے حلال و حرام کی تمیز چھوڑی، وہ بھی دیر نہیں لگائیں گے،
وہ کہیں گے جلدی جلدی سے قبرستان میں پہنچاؤ، اور وہ یاد کرے، پھر مجھے نہلایا جائے گا، کفن دیا جائے گا، پھر مجھے اس گھر میں جس گھر کے لیے میں نے ماں باپ سے لڑائی کی، بہن بھائیوں سے لڑائی کی، اولاد سے لڑائی کی، وہ مکان، اس سے میرا جنازہ نکل رہا ہوگا، اور مجھے اس وحشت کی جگہ پہ پہنچایا جا رہا ہوگا جو روزانہ یہ دہائی دیتی ہے، قبر روزانہ یہ دہائی دیتی ہے، انا بیت التراب، او محلات میں رہنے والے، او عیش و عشرت میں رہنے والے، آنا تو تو نے ایک دن میرے اندر ہی ہے، اور میں مٹی کا گھر ہوں، آنا بیت الدود، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، آنا بیت الغربہ، میں اجنبیت کا گھر ہوں۔ وہ دہائیاں دے دے کے تمہیں یہ کہتی ہے میں وحشت ہوں، اندھیروں کا گھر ہوں، آنا تو نے میرے ہی اندر ہے۔ بندہ یہ منظر یاد کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں جانتا ہوں، جو میں جانتا ہوں آخرت کے بارے میں، جہنم کی ہولناکیوں کے بارے میں جو میں جانتا ہوں، اگر تمہیں معلوم ہو جائے تمہارا ہنسنا کم ہو جائے اور تمہارا رونا زیادہ ہو جائے، بڑا مشکل وقت ہوگا۔ ام المومنین فرماتی ہیں بڑا ہی مشکل وقت ہوگا 3 مواقع کے اوپر، جب ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ پہلا مقام ہوگا عند الکتاب، پہلا مقام آئے گا، اسے نامہ اعمال دیا جائے گا، ایک ہوا چلے گی اور وہ اس نامہ اعمال کو اڑائے گی، اور جو نیک ہیں ان کے دائیں ہاتھ میں پہنچا دے گی، اور جو برے ہیں ان کے بائیں ہاتھ میں وہ پہنچا دے گی۔ اب نامہ اعمال ہاتھ میں ملا، اما من اوتی کتابہ بیمینہ، اور جس بندے کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا حساب آسان لیا جائے گا، یعنی اس کا معاملہ آسان ہو گیا ہے۔ اور جس کو بائیں ہاتھ الٹے ہاتھ لیفٹ ہینڈ میں ملا، وہ بندہ سمجھ لے میرا کام ہو گیا ہے۔ یہ پہلی جگہ ہوگی جہاں ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی، اور پھر دوسرا مقام آئے گا عند المیزان، جہاں ترازو لگا ہوگا، جہاں تول ہو رہے ہوں گے، وہاں اعمال لے جائیں گے اور اعمال کو تول میں رکھا جائے گا۔ کچھ بندے تو وہ آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے صحابہ سے پوچھا مل مفلس، جان دے ہو مفلس کون ہے؟ کنوں کہندے نے مفلس، کنوں کہندے نے؟ تے صحابہ نے آکھیا اللہ دے نبی مفلس او بندہ ہوندا ہے لا دینارا ولا درہم لہو، جدے کولوں درہم دینار کوئی نہ ہون، پیسہ پوسا کوئی نہ ہوئے، انہوں سارے کی کہندے نے وہ ہے تے کنگلا ہے، یہ تے مفلس ہے، یہ تے غریب ہے، یہ تے کوئی شے ہی کوئی نہیں۔ صحابہ نے تو یہ جواب دیا، آپ نے فرمایا لا، مفلس اسے نہیں کہتے،
مفلس ہے کون؟ ذرا غور سے سمجھ لو، مرد بھی عورتیں بھی سب غور سے سمجھ لو، مفلس کسے کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس بندہ وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، نمازیں بھی، روزے بھی، اور حج بھی، زکوٰۃ بھی، صدقات بھی، قربانیاں بھی، اعتکاف بھی، تراویح بھی، ہر چیز اس کے نام اعمال میں موجود ہوگی، اور اتنی نیکیاں ہوں گی کہ وہ زمین و آسمان کے خلا کو پر کر رہی ہوں گی۔ یہ بندہ رب کے سامنے آئے گا، اتنی نیکیاں لے کے آئے گا، اور پھر اس وقت میرا پروردگار حساب کتاب کا معاملہ شروع کرے گا، تول کا معاملہ شروع کرے گا، اپنا انصاف کرے گا، تو اس بندے کے لیے لائنوں میں بندے کھڑے ہوں گے۔ جیسے آج یہاں آٹا لینے کے لیے یہاں کھڑے، تو وہاں بھی لائنوں میں لوگ لگے ہوئے ہوں گے، پر وہاں آٹا لینا دینا نہیں، وہاں تو معاملہ کچھ اور ہی ہونے لگا ہے۔ وہاں ایک بندہ کہے گا میرے مولا اس بندے نے میرا حق دنیا میں مارا تھا، میرے مولا یہ میرا حق کھا گیا تھا، میرے مولا مجھے انصاف چاہیے، مجھے میرا حق چاہیے۔ پروردگار انصاف یہ کرے گا، تول یہ کرے گا، اچھا تیری اتنی رقم، اتنی زمین، اتنی جائیداد، اس کی اتنی مالیت، آج درہم و دینار تو نہیں، آج اس کے بدلے میں یوں 1000 نیکی لے، اس کے کھاتے سے وہ 1000 نکل رہی ہیں۔ اسی طرح دوسرا بندہ، تیسرا بندہ، میرے مولا اس بندے نے مجھے گالی نکالی تھی، میرے مولا اس بندے نے میرے اوپر دسترازی کی تھی، میرے مولا اس بندے نے مجھے میرے گھر والوں کی زندگی دوبر کر دی تھی۔ یہ وہاں لوگ کہتے جائیں گے اور اس کے کھاتے سے کیا نکلیں گے؟ ہاں جس طرح فراڈ لاندے رہے نا، وہ ہیکر فراڈ لاندے رہے، پتہ تاں لگتا ہے جی تھوڑا انعام نکل آیا، وہ پھر انعام لین کے پہنچے ہوندے نے، اتنے نام سن نام دیو، وہ پھر نام دیندے نے 50 تے نکلدا ہے 50 کروڑ، وہ پھر سارے دا سارا کٹھا کر کے دے دیندے نے، وہ پھر بعد چوں پتہ لگدا میرے نال ہاتھ ہو گیا۔ یہ وہاں پہ میزان پہ لائنیں لگی ہوں گی، اور وہاں نیکیاں جا رہی ہوں گی، ٹرانزیکشن ہو رہی ہوگی، یہ اسے جی اتنی نیکیاں، اسے اتنی نیکیاں، اسے اتنی نیکیاں۔ آخر جب معاملہ آ جائے گا تو آپ نے فرمایا معاملہ یوں بنے گا، پہلے یہاں ڈھیر لگے ہوئے تھے، اب وہاں خالی کوئی چیز نہیں، کچھ بھی نہیں، پر بندے ابھی بھی کیا ہیں؟ موجود ہیں، لینے والے موجود ہیں۔ اب کیا کیا جائے گا؟ اب نیکیاں تو ختم ہو گئیں، پروردگار یہ کہے گا اب یوں کرو، ان کے گناہ اتنے لے کے اس بندے کے کھاتے میں ڈال دو۔ وہ لے کے آیا تھا نیکیاں اور اٹھا کیا رہا ہے؟ گناہ، اور وہاں گناہ کے ڈھیر لگ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اس بندے کو کہتے ہیں مفلس۔ دنیا کے اعتبار سے سمجھنا چاہتے ہو تو یوں سمجھ لو، بندہ محنتیں کرتا ہے، کمائیاں کرتا ہے، مکان بناتا ہے، ایک ایک پائی جوڑ کے اکٹھا کرتا ہے، سب کچھ بنا کے بندہ
پھر حادثہ ہو جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے اور سارے کا سارا مکان زمین بوس ہو جاتا ہے۔ اب بندہ ساری کمائی بھی گئی، محنت بھی گئی، جوانی بھی گئی، طاقتیں بھی گئی، مال بھی گیا، اور جو چیز بنی وہ بھی چلی گئی۔ فرمایا یہی حالت قیامت کے دن اس بندے کی ہوگی جس نے دنیا میں ظلم کیے، زیادتیاں کی۔ اور یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز ظہر کی نماز آخری پڑھانے باقاعدہ آئے تو آپ نے سلام کے بعد لوگوں کو نصیحتیں شروع کر دیں۔ آپ کی زبان وہ لڑکھڑا رہی، زبان سے کلمات ادا ہو رہے، اور آپ کے جسم میں کمزوری نمایاں تھی۔ صحابہ یہ کیفیت دیکھ رہے تھے، زاروں قطار رو رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت زار دیکھ کے اور پھر آپ انہیں کہہ رہے تھے لوگوں میری بات سنو، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی بھی زیادتی کی ہے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، مجھ سے بدلہ لے لو۔ اللہ اللہ، میں اپنے رب کے پاس اس حالت میں نہیں جانا چاہتا کہ میرا رب میں کوئی زیادتی کر کے جاؤں اور پھر قیامت کے دن اس کے بدلے میں مجھے نیکیاں دینی پڑ جائیں۔ میں اس حالت میں نہیں جانا چاہتا، یا مجھے معاف کر دو یا مجھ سے بدلہ لے لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، صحابہ تو دھاڑے مار کے رونے لگے۔ اللہ دے نبی تسیں تے سانو راہ دسی انصاف دی۔ اللہ کے نبی آپ نے تو ہمیں سمجھایا ہے کسی سے زیادتی نہیں کرنی اور کسی سے ظلم نہیں کرنا، بلکہ آپ نے ہی تو ہمیں قرآن سنایا، فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ من عفا، جو بندہ معاف کر دے، کیا کر دے جی؟ ہاں یہ سبق یاد رکھیں، یہ فکر آخرت کے سلسلے ہیں۔ من عفا، اکڑے نہیں، میں نے نہیں معاف کرنا، نانا من عفا، جس نے زیادتی ظلم کیا معاف کر دے، وَأَصْلَحَ، کیا کر لے؟ اصلہ چک لے، ہے سلو کر لے۔ اے ہوندی اوکھی ہے نا، اے نہیں ہوندی۔ بندہ آدھا ہے میں کو تیرا کھاندہ ہوں، میں کو تیرے تھلے لگی ہوں، میں تیرے کو معافی منگا، میں نہیں منگدا معافی۔ تے لوگ ترلے پہ پاندے ہوندے نے، اوے پیرا ہی سکا، اوے پہن ہی سکی، اوے پیوئی، اوے مائی، اوے اولادی نہ کر، تے او پہ آخدہ نو میں تے نہیں۔ فرمایا جیڑا اے پیا کردہ ہے نا او انتظار اچ روے، جے او میری مخلوق نہ رحم نہیں نہ کردہ، میں رب قیامت لدیاڑے او دے نال بھی رحم نہیں کرن لگیا۔ فمن عفا، جو معاف کر دے، وَأَصْلَحَ، اور سلو کر لے، تو وہ سنے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، او دا اجر کدھے ذمے میں ہے جی؟ ہاں تے کوئی پلاٹ شلاٹ لینا جے کوئی نہیں ہے جی؟ تسی آپ کنگلے نے سانو کی پلاٹ دینا، ایویں کہی جاندہ پلاٹ لینا جے، نہ بھائی تانوں خالی پلاٹ نہیں، محل پورا تیار تے بہترین، پر لبے دا کینجے ذرا کام اوکھا وے تھوڑا جیا، پر کر لاؤ نہ کدے تے محل گارنٹی نہ، تے گارنٹی میں نہیں دیندا،
گارنٹی دے رہے نے میرے مرشد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، گارنٹی دو بن رہے نے۔ آپ نے فرمایا جو بندہ اپنا حق ہونے کے باوجود، اپنا حق ہونے کے باوجود یہ زمین میری، یہ مکان میرا، یہ پیسے میرے، یہ کمائیاں میری، یہ گاڑی میری، یہ مکان میرا، یہ سب کچھ میرا، میرا حق ہے، پھر وہ بندہ لڑائی نہیں کرتا، اپنا حق اپنے بھائی کو چھوڑ دیتا ہے۔ میرے جملے سمجھ آ رہے ہیں؟ کوئی نہیں آ رہے؟ اے سمجھیو دھیان نال، اللہ منو بھی عمل دی توفیق دے تے تانوں بھی عمل دی توفیق دے۔ یہ سمجھان دا مقصد صرف اے نہیں ہوندا کہ صرف او تقریر کر کے پڑے، انہاں گلاں نو دل دے وچ اتارو تے اپنی زندگیاں نو بدلو انہاں چیزاں دے نال۔ فرمایا جو بندہ اپنا حق ہونے کے باوجود اپنے بھائی سے لڑائی نہیں کرتا کہ لڑائی ہوگی بات بڑھ جائے گی، اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، فرمایا وہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ضمانت لے لے، میں اسے ضمانت دیتا ہوں جنت کے بالکل درمیان اسے رب محل دے گا، جنت کے بیچوں بیچ اللہ اسے محل دے گا، کیونکہ ہے بڑا مشکل۔ ادھر تو اپنے حق کی بات ہے، اتھے تے دوسرے دا حق بھی کوئی چھڈن نو تیار نہیں، یہاں تو پرایا مال چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اور میرے مرشد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا کی لڑائیاں، یہ دنیا کے مقابلے یہ نہ کرنا، آخرت کی تیاری کر کے رکھنا، اور آخرت کی تیاری ذرا منظر دیکھ لو نا، جسے تم نے آسان سمجھا ہوا ہے، ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کوئی گل نہیں، قیامت والے دیہاڑے بھی ساڈے نبی سانو لے جان گے، خوش ہوئے پے نے۔ یہ تو چلو کوئی نیک بندے کہندے نے نا، تے جیڑے بہتے پہنچے ہوندے نے وہ کی آخدے نے، اساں تے پیراں دے ہاتھ وچ ہاتھ دے دتے ہے، پیر بھی جہنم تے اسی بھی ہاں نال ہی جہنم دے وچ، ساری زندگی تے شرک کیتیا، ساری زندگی تے بدعتاں کیتیاں، نبی دی غداری کیتی، تے غدار جا سکدا جنت وچ؟ ہاں ملک وچ نہیں رہ سکدا، جنت وچ کتے؟ تے غدار ایتھے تے پیمانے بدلتے رہندے نے نا، غدار کدی کدی وفادار ہو جاندے نے، تے وفادار کی ہو جاندے نے؟ غدار ہو جاندے نے۔ محسن کدے غدار بن جاندے نے، کدے غدار کی بن جاندے نے؟ محسن بن جاندے نے۔ اتھے تے نظام بدلدا رہندا ہے نا، چلدا رہندا ہے، پر نہ وہاں تو معاملہ ہی بڑا عجیب ہوگا، وہ دن ایسا ہوگا، وہ قیامت کا دن، وہ انہیں بتائیے تاکہ انہیں معلوم ہو جائے اور پتہ لگ جائے، وہ دن جسے تم عام سمجھ رہے ہو وہ عام دن نہیں ہے، وہ بڑا خاص دن ہے۔ اس دن انسان آئے گا، اس دن انسان آئے گا اور اس کے ساتھ 4 گواہیاں آئیں گی۔ کنیاں جی؟ 4 گواہیاں آئیں گی۔ پہلی گواہی آ رہی ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ پہلی گواہی کیا ہے جی؟ کرامن کاتبین، ادھر والا فرشتہ بھی تے ادھر والا فرشتہ بھی، تے انہاں پورا کھاتا لکھیا ہے، یعلمون ما تفعلون، جو جو کرتوت کر دے وہ سارے وہ کی نے جان دے نے، رب نے انہوں کو صلاحیت دیتی ہوئی ہے، وہ لکھ لیندے نے۔ یہ پہلے گواہ آئیں گے میدان محشر میں، وہ کرامن کاتبین آئیں گے، اور پھر دوسرا بھی آئے گا۔ دوسرا کیا ہے؟ نامہ اعمال،
وہ نامہ اعمال کیا؟ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان او دی گردن دے وچ کی لٹکیا ہوئے گا؟ او دا نامہ اعمال ہر بندے دے نال جڑیا ہوئے گا۔ جس طرح بستہ بے دے ہوندے نے نا، ہن پھر کی پاندے نے گلے دے وچ؟ سلیٹاں پاندے نے پرانیاں، او پرانے سلیٹاں پا کے فلانے نمبر دا فلانا اشتہاری تے فلانا فلانا، اے بستہ دے دے۔ اور اس دن ہر بندہ آئے گا اور اس کے گردن میں نامہ اعمال اس کا ہوگا، اور وہ اسے پڑھے گا، اسے کہا جائے گا اقرا کتابک، اپنے نامہ اعمال نو کی کر پڑھ۔ جیڑے دنیا تے نہیں نہ پڑھے وہ بھی کی توتے وانگو پڑھن گے۔ انہوں کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اج اے تیرے واسطے کافی ہے، کسی اور حساب کتاب دی لوڑ نہیں، اج اے ہی تیرے واسطے کافی ہے جے تیرا سامنے آ گیا ہے۔ اب نامہ اعمال سامنے آیا ہے تو یہ بندہ اب دہائیاں ڈال ڈال کے کہہ رہا ہے کیا؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ جب نامہ اعمال پڑھے گا نا، یہ کہے گا یہ کیسا نامہ اعمال ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، ان نہ چھوٹی شے چھڈی ہے نہ وڈی شے، ہر شے دے وچ موجود ہے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، تے سارا دی اکھوں دے سامنے چلدا پیا ہوے گا، میں کی کیتا تے میں کی نہیں کیتا، یہ بھی اس دن سامنے آئیں گے۔ اب بندہ تو چالاکیاں کرے گا، دو گواہ تو آ گئے ہیں، کرامن کاتبین بھی آ گئے، نامہ اعمال بھی آ گیا ہے، لیکن بندہ چالاکی کر رہا ہے، کہتا کیا ہے جی میں نے کوئی نہیں کیے۔ یہاں بھی کہتے ہیں اساں تے مال کھادا کوئی نہیں، تے قرضے تواڈے ابا جی نے لے سن، ہیں اساں تے مال کو نہیں کھادا جی۔ او 75 سال میں حکومت کیتی ہے یا تساں کیتی ہے حکومت، تے او 75 سال جڑے پیسے لے جے او دینے کنے نے؟ ہاں عوام نے۔ تے جدوں کاروائی پان لگنے تے پھر فوراً کہنا ہے عوام کے وسیع تر مفاد میں ہم نے ملک کا کنڈا نکال دیا، عوام کے وسیع تر مفاد میں۔ کیسے جملے ہیں نا بے ایماناں نے پکائے ہوئے نے کہ او ملک نو تباہی، ہن کوئی پتہ نہیں مہنگائی کتھے گئی، ہن کوئی پتہ نہیں ملک دا کی بنیا، ہن کوئی پتہ نہیں غریب دا کی ہے، بلکہ ایڈے گر گئے نے کہ اندر بہ کے میٹنگاں کردے نے، اور سارے جننے اتلے نے بیجاں والے بھی تے بیج تو بغیر والے بھی میٹنگاں کی کردے نے اندر بہ کے، آدھے نے اے تے بڑی زیادتی ہو رہی ہے، عوام بار آٹے چ لگی تے روزانہ 5 بندے میں مردے نے، اے آندا ہے انہاں نو مرن دیو، انہاں نو مرن دیو، اس لائق ہی نے مرن، تے جے اے لائناں ختم کیتیاں نا یہ پھر ساڈے والے پاسے آ جان گے، انہاں نو غربت دے وچ ہی مرن دیو تے آٹے پیچھے ہی رولن دیو۔ اے جے حکمران جنہاں نو تیار بیٹھے ہیں اسی ووٹ دین واسطے تے تقسیم ہوئے پے ہیں، کوئی جی میں نون لیگ دا ٹھیکہ لیا نہ ہوئے تو میں مر جاؤں گا، میں مار چھڑاں گا پھڑ کے، میں پی ٹی آئی دا بھی ٹھیکہ لیا نہ ہوئے تو میں نو مار دیاں گا، پھرا پتر آؤ سارا گھر لڑتا پھردا ہے مردا پھردا ہے کسی دے پیچھے۔ اوئے انہاں پیچھے نہ مرو، انہاں پیچھے نہ لڑو، اپنی فکر کرو، اپنی فکر۔ جس وقت رب دا حکم آنا ہے نا تے اس وقت کسے نے تانوں رلنا نہیں جی، یاد رکھیو۔ اے جنہاں دے پیچھے اج اسی مردے پھردے ہیں نا تے او اگے پیچھے پہ ہونے انہاں دی کوٹھیاں دے پیچھے، سرکار ساڈے بھی توجہ کریو،
جس دن 19 ہوئی انہوں دے جہاز پہلو تیار ہونے نسن واسطے تے اے عوام اے انجے پھر رلنی ہے. میں تائیں زور دے کے کہنا کوشش اپنی کرو اسلام دے نفاذ واسطے. کادے واسطے؟ ہاں کوئی جمہوریت تانوں حقوق نہیں دے سکتی. بالکل غلط فہمی چ نہ رہیو. کوئی الیکشن تانوں حق نہیں دے سکتا. بالکل ٹھیک ٹھاک دو ٹوک گل کر رہے ہو. کوئی الیکشن، کوئی ووٹ، کوئی جمہوریت وہ تمہیں حق نہیں دے سکتی. تمہیں حق دے سکتا ہے تو اسلام دے سکتا. تمہیں اگر عزت دے سکتا ہے تو کون دے سکتا ہے؟ اوے میری گل تے یقین کر جاؤ. عمر جیا بندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر جیا بندہ جدے نام نالوں دشمن اتے ہیبت طاری ہو جائے، میرے مرشد نے فرمایا اللہ نے ایڈا روب تے دبدبا دتے عمر نو. عمر جتھوں گزرے شیطان بھی دوڑ جاندا ہے، نس جاندا ہے. عمر آ گیا. انج دا جری بندہ او بھی جدو غریب نو کھانا نہیں نہ پہنچا سکیا تے جدو پتہ لگیا تے اپنی کمر تے ٹو کے نال لے کے آیا تے کھوان لگ پیا تے کھوا کے باچو منتا پیا کر داوے کہ مہربانی کرو منو معاف کر دے. اے جی حکمران منو معاف کر دے. کون ہو تسی؟ مینو عمر کہندے ہیں. اتھے اشتہاراں تے تصویراں تے پروٹوکول تے فلانے اوتھے آئے وے تے او بی بی کہن لگی تو تے ایڈا چنگا ہے تے ایڈا مہربان ہے، تو میرا تے میرے بچیاں دا خیال کنج رکھیا ہے. اللہ تنو دنیا اتے بھی بڑیاں عزتاں دے گا تے آخرت بھی بڑیاں عزتاں دے گا. حکمران ہون تے پھر انج تے اے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو کنے مجبور کیتا ہے عوام دی خدمت واسطے ہے. ہن موضوع یہ نہیں ہے لیکن میں تانوں سناندا ہے موضوع کدے کہ انہاں دی حالت عمر فاروق نو صرف انی گل پتہ لگ گئی ہے فلانا گورنر جڑا میں بنایا ہے نا انہیں ذرا اے لباس ذرا پتلا پایا ہے، شاہانہ لباس پایا ہے. فوراً قاصد بھیجیا ہے حاضر ہو جا فوری طور تے، آ جا فوری طور تے. او جوں آیت پوچھیا ہاں بھائی یہ تنوں تو میں منع کیتے سی چھنے ہوئے آٹے دی روٹی نہیں کھانی. اے دیکھیو خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہج نبوی اتے چھنے ہوئے آٹے دی روٹی نہیں کھانی تے اچھی تھان تے مکان نہیں بنانا تے بوہا بند نہیں رکھنا تے موٹا کپڑا جڑا ہے نا قیمتی او پہننا نہیں ہے. اے گورنر واسطے آرڈر ہوندا سی. تے دروازے تے چوکیدار نہیں کھڑا کرنا. گلاں کرنیاں سوکھیاں نے تے عمر میں کیتیا کیے تہاڈی ماں 100 واری جمائے تے عمر جا کوئی نہیں بن سکتا. عمر دی قدمہ دی خاک بھی نہیں بن سکتا. جدوں کھڑا کر لیا نا ہاں بھائی دس میں آکھیا سی تنوں کہ کپڑے نہ پہنی کیوں پہنے نے؟ امیر المومنین غلطی ہو گئی. تو عوام دا حاکم ہے، تو غلطی کرے کیوں کرے؟ تو غلطی لیاؤ بھائی ٹاٹ دا لباس تے سوٹی لیاؤ تے بکریاں لیاؤ. اے پھڑ بھائی چل. اے جے گورنر ایتھے سپریم کورٹ دا جج بھی ٹنگیا ہے، ایتھے چیف جسٹس بھی ٹنگیا پہ ہے، ایتھے جناب اور پیسے انج ایک زرداری سب پہ بھاری، ایک چور پورے ملک تے بھاری. ایتھے ادھر پیسہ ادھرو خرید ادھرو فروخت اے پہ چلدا سارا. پر ایتھے ذرا حال ویکھیو گورنر نو حکم دیتے ہے اینو دیو بکریاں تے اینو دیو سوٹی تے اے پا ٹاٹ دا لباس تے چل جا کے جنگل دے وچ چرا بکری
بکریاں تو حکمرانی دے لائق نہیں. عدم اعتماد کوئی نہیں آئی. عمر رضی اللہ تعالیٰ تو زیادتی پیا کرنا ہے مجال کسے دی. انہوں نے پتہ ہے عمر او بندہ ہے جن نے زمین نو انصاف نال بھر دیتے ہیں. یہ او بندہ ہے. تے عمر فاروق رضی اللہ جو دیتے ہیں نا 2-4 دن لگے نا تے بلایا ہاں بھائی کچھ سمجھ آئی ہے کیا امیر المومنین معاف کر دو ایک بار بڑی سمجھ آ گئی ہے. فرمایا اینو اعزاز واپس دے دیو جا اونا عوام دی خدمت کر میں تینو خدمت واسطے مامور کیتے ہیں. اے جے اسلام جیڑی جمہوریت تسی پہ میں پیچھے لگے ہیں نا الیکشن ہوگا الیکشن او دے وچ اے ہی آن گے جی او پیچھے مین مورے او جڑا پیچھے بیٹھے ہوئے نے انج مورا انج رکھ دے نے تے انج مورا انج رکھ دے نے او ہن انہاں نوں وی پسوڑی پئی ہوئی ہے. ننگے تے ہو گئے سارے. او جس پردے وچ کاروائیاں کردے سن پردہ گیا لکھ ہن ننگے تے ہو گئے سارے تے پھر ہن دعائیاں اپنا اقتدار بچان ٹرے نے. ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جب قیامت کے دن یہ آئیں گے تو سارے راز کھلیں گے کہ نہیں کھلیں گے. راز یہ سارے راز کھلیں گے. اب یہ زبان سے بولیں گے ہم نے کوئی نہیں کیا ہم نے تو عدم اعتماد کوئی نہیں جی ہم نے تو جی سارا مانا ہم تو اسلام کے چیمپئن ہم تو بڑے پکے مسلمان ہم نے تو قتل کوئی نہیں کروائے ہم نے تو افراتفری پیدا کوئی نہیں کی ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہم تو پاک صاف ہے. میرا پروردگار کیا کرے گا؟ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم آج کے دن ان کے منہوں کے اوپر مہرے لگا دیں گے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ اور ان کے ہاتھ بولیں گے. کیا بولیں گے جی؟ ہاں منہ بند تے بولن گے کون؟ ہاتھ. بول سکتے ہیں بول سکتے ہیں ہاں. اور نہیں سمجھ آندی تو تمہیں ہی سمجھا دینا نا. انگوٹھا لاؤ ہاں ذرا مشین تے بول رہی ہے کوئی نہیں مشین آندی ہے وہی انگوٹھا ہے جیڑا پیچھے ایڈ کیتا گیا ہے. اکھ ہے نا اکھ وہ تو سکین لگے ہے وہ جوں سکین کر دی وہ کہندی ہے بندہ وہی ہے جدا آئی ٹی کارڈ وغیرہ بھی اے وہی بندہ جے اور کوئی نہیں جے ہے. اے اللہ نے اندر لائے ہوئے نے سکینر پورے رکھے ہوئے نے اے انگوٹھا بھی بول رہا ہے. یہ تو اب یہ نشانات بول رہے ہیں پر اس دن میرا رب انہیں قوت گویائی دے گا. یہ بولیں گے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ جو جو کرتوت کیے یہ پاؤں گواہیاں دیں گے. اور دوسرے مقام پہ تو صاحب موجود ہے قَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا یہ اعضاء سارے یہ کہیں گے لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا اے اسی تے تو انو بچان ٹرے سا تسی کہ یہ بولن لگ پے ہو گواہیاں دین لگ پے ہو. ہاتھ تو کس طرح بولن لگ پے ہیں چمڑے تو کس طرح بولن لگ پے ہیں. وہ کہیں گے یہ کیسے ہو رہا ہے ہم تو تمہیں بچا رہے تھے تم بولنے لگ گئے یہ کیسے؟ جواب آئے گا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. جواب پتہ کیا ہے؟ جواب یہ ہے سانو اس ذات نے بلا لیا جیڑا ہر چیز نو بلا لیتا ہے. اے اعضاء بولن گے اس دن. کنیاں گواہیاں ہوئیاں؟ 3 گواہیاں ہوئیاں پئیاں نے تے رہ کیڑی گئی؟ چوتھی گواہی اذا زلزلت الارض زلزالها
چوتھی گواہی بھی آنے لگی ہے، یہ زمین جس پہ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ زمین ہلنا شروع کر دے گی، زلزلہ شروع ہو جائے گا، لیکن آج کا زلزلہ اس دن کے زلزلے سے مختلف۔ آج تو ادھر زلزلہ ہے، آگے کوئی نہیں، انڈیا میں ہے تو پاکستان میں کوئی نہیں، جاپان میں ہے تو چائنا میں کوئی نہیں، پر وہ زلزلہ ایسا ہوگا پوری کی پوری زمین ہلنا شروع ہو جائے گی، اور جب زمین ہلنا شروع ہو جائے گی سخت بھونچال آئے گا اور کرے گی کیا؟ اخرجت الارض اثقالها، یہ زمین سارے بوجھ نکالے گی، خزانے بھی باہر، جس نے قتل کر کے دبائے وہ بھی باہر، مردے بھی زندہ ہو کے باہر، جو کچھ اس کے اندر ہے سارا کیا ہوتا جائے گا؟ باہر آنا شروع ہو جائے گا، ہلنے لگ جائے گی۔ انسان یہ منظر دیکھے گا، اے بھی زمین پھٹ دی پئی ہے، اے کی پہ نکل دے، او کی پہ نکل دے، یہ معدنیات، یہ سونا، یہ چیزیں، یہ دیکھے گا، کہے گا قال الانسان ما لہا، انسان کہے گا اینو کی ہو گیا، اسے کیا ہو گیا؟ اور وہ کہے گی یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اس دن ساری خبریں بیان کرے گی، کن نے فصل وڈی ہے، کن نے اگ لائی ہے، کن نے چوری کیتی ہے، کیڑا رات نو چک کے لے کے گیا ہے، کن نے ڈاکہ ماریا ہے، کن نے باہر دے ملکاں وچ سوئزر اکاؤنٹ وچ پیسے رکھے نے تے کتھوں لے نے، کدے کھادے نے، یہ سارا کچھ زمین بیان کر دے گی۔ اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اعتراض کھلن لگ پے نے، اسی تے تہ خانے بنائے سن، انہاں تہ خانیاں دے وچ ڈالر چھپائے سن، یہ سارا کچھ باہر آنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، زمین کی کیا مجال یہ کام کرے؟ یہ تو تب ہوا نا تیرے رب نے اس کی طرف کیا کر دی ہے، وہی آ گئی ہے۔ زمین جو کچھ اندر ہی کی کر باہر کڈ، سارا کچھ باہر کڈ دے۔ اب زمین یہ چوتھا جہاں پہ گناہ بندے نے کیے، وہ زمین بول بول کے سارا کچھ بیان کرتی جائے گی، اس بندے نے میرے اوپر یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ بیان ہوگا۔ اور پھر منظر فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ واپس ہو رہے ہوں گے مختلف ہو کر۔ کیا مطلب؟ اشتاتا کیا مطلب؟ مطلب یہ جہنمی علیحدہ اور جنتی علیحدہ، یہ علیحدہ ہو جائیں گے اور اپنے نامہ اعمال کو بھی دیکھیں گے اس دن۔ فرمایا اس دن من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس بندے نے ذرہ برابر بھی نیکی کی، کنی ذرہ نکا جا، ذرہ برابر بھی نیکی کی، یرہ اسے بھی وہ دیکھے گا۔ میں کیڑی نو چکیا سی، میں رستے تو فلانی شے ہٹائی سی، میں سوئی نو انج کیتے سی، وہ سارا کچھ اس کے سامنے وہ دیکھے گا۔ اور فرمایا نیکی کرنے والا اسے چاہیے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جانے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرے اور بڑی سے بڑی نیکی بھی کرے۔ وہ قیامت کے دن سامنے آ جائے گی۔ میرے مولا یہ کس طرح سامنے آئے گی؟ بندہ آتا ہے نا، میں تو مشاہدہ کرنا ہے،
سامنے کنج آئے گی تے ہون گورنمنٹ پاندی ہے تہاڈا شناختی کارڈ دا نمبر تے کی ہوندا ہے جی ہاں پتہ لگدا ہے انہیں 3 شادیاں کیتیاں نے پہلو تو چھپیاں سن نا پتہ کوئی نہیں لگتی ایک دا پتہ سی تے باقیاں دا پتہ کوئی نہیں سی تے ہن جو گورنمنٹ نے وہ جو ایڈ کیتا ہے نا ہن انہیں جو بٹن دبایا ہے نا نال ہی ہر چیز اتنے آ گئی ہے سامنے وہ گھراں کئیاں چ پنڈی پئی ہے انہاں کچھ نکاح پہ معاملہ ہوندا ہے نکاح دا وہ جی ٹیب شیب تیار پہ کرتے ہیں وہ ہن او دے وچ بھی یہی کام ہون لگیا ہے وہ جیوں جی اس بندے دا نام پانا ہے نا وہ وچ تے پتہ لگ جانا ہے خیر نال پہلے ہی ہیں جی خانہ آبادی کیتی ہے تو ہن خانہ بربادی کرن ٹر رہے ہیں یہ بالکل پتہ نہیں لگ جائے گا فرمایا یہ تو دنیا کا منظر ہے نا انگوٹھا دباؤ بٹن دباؤ پاسورڈ لگاؤ چیز سامنے آ جاتی ہے یہ دنیا ہے نا یہاں تو وائرس بھی آ جاتا ہے اور برباد کر دیتا ہے پر جسے میں رب نے محفوظ کیا ہے وہاں وائرس داخل نہیں ہو سکتا اور وہاں بندہ خود دیکھے گا خود پڑھے گا چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اس کے سامنے آئے گی وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اور جو چھوٹی سے چھوٹی برائی کی وہ بھی کیا ہوگی ہاں اے تے کسے نو پتہ ہی کوئی نہیں میں تے انہیں فلانے نے رل کے منصوبہ بنایا سی اساں تے او چھپ چھپ کے جا کے او نکر دے وچ تہ خانے وچ تھلے تہ خانے جا کے منصوبہ بنایا سی اے کنوں پتہ لگ گیا ہے میرا رب انہوں بھی کی کرے گا سامنے لے آئے گا معلوم ہویا ہے ذرا اپنی آخرت دی تیاری کرو اور یاد رکھو دنیا دے گواہ رہ بھی جاندے نے مر بھی جاندے نے وک بھی جاندے نے سب کچھ ہو جاندا ہے اور جڑے گواہ رب نے کھڑے کرنے نے انہاں نال کچھ نہیں جی ہو سکتا تے گواہی بھی بالکل پکی ہے لہذا اپنی زندگی نو موڑ لو دنیا دی بھاگ دوڑ کم تے رب دی طرف رغبت زیادہ کر دیو اعمال صالحہ وال دوڑ لاؤ نماز روزہ جیڑا وقت رب نے دے دیتے ہے او دی قدر و قیمت نو سمجھو تے پروردگار آخرت وچ او دی قیمت تانوں لوٹا دے گا اللہ تعالی اپنی رحمت دے نال سانو آخرت دی صحیح فکر نصیب فرمان اور اعمال صالحہ دی توفیق دین اور اعمال سیئہ تو محفوظ فرمان وما علینا الا البلاغ المبین